بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ خیالوں سے بچو، ان بعض الظن اثم، بے شک بعض خیال گناہ ہے۔ آگے فرمایا ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو۔ آج کی ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ ابھی حال کے دنوں میں امام المجتہدین، امام مطلق اور افقہ الفقہا کہو ان کو، یا عالم العلماء کہو ان کو، یا مجتہد مطلق کہو، یا آج کے دور کے نئی پیڑھی کے، نئی جنریشن کے مجدد کہو ان کو، ایسا بیان جاری کر دیا کہ تمام دنیا کے عالم شرمسار ہو جائیں، اور اتنی بڑی ڈگری لے کر کے ندوۃ العلماء جیسی جگہ پر جنہوں نے زندگی گزاری، لیکن بعد میں کیا معلوم حواس خبط ہو گئے، کیا ہو گیا اللہ بہتر جانے، یا اجتہاد کا کون سا خمار ان کے اوپر سوار ہو گیا کہ اس خمار کے اندر وہ اب دیکھ ہی نہیں رہے۔ خمار اتنا حاوی ہو چکا ہے ان کے اوپر اجتہاد کا کہ اب وہ اچھائی برائی کو بھی نظر انداز نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہم جو اعلان کریں گے اس اعلان کا کیا اثر پڑے گا، وہ کتنے برے نتائج آئیں گے۔ کہ علماء بریلی جب سے کہتے تھے کہ نماز نہیں ہوگی، وہ تو اتنا کہتے تھے نماز نہیں ہوگی، وہ تم اس سے بھی 2 قدم 4 قدم آگے بڑھ کے کہہ رہا ہو کہ حج ہی برباد ہو جائے گا۔ ایسا فتویٰ تو علماء بریلی نے بھی نہیں دیا، مبارک پور نے بھی نہیں دیا۔ ہاں دعوت اسلامی والے بھی یہ مانتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، استغفر اللہ، ان کے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوگا۔ دعوت اسلامی کے مفتی مدنی چینل والے جو ہیں یہ بھی یہی مانتے ہیں کہ مکہ شریف مدینہ شریف کے امام مسلمان نہیں، بلکہ وہ تو وہاں کے رہنے والوں کو بھی مسلمان نہیں مانتے، یہ دعوت اسلامی والے۔ آپ نے ان کی بھرپور تائید کر دی بیان دے کر کے وہاں نماز دی نہیں بلکہ حج ہی برباد ہو جائے گا، ایسا فتویٰ تو انہوں نے بھی نہیں دیا، علماء بریلی نے بھی۔ اتنا وہ کہتے تھے نماز نہیں ہوگی، آپ نے ان کی بھرپور تائید کر کے علماء دیوبند، ندوہ اور تمام مظاہر اور جامعہ ازہر مصر کے تمام علماء کو آپ نے شرمسار کر دیا۔ آپ ہی فتویٰ دینے والے تھے، آپ کو اجازت کس نے دی تھی کہ آپ ایسا فتویٰ دے کے امت کو انتشار میں مبتلا کریں اور حج برباد ہونے کا فتویٰ دے دیں آپ؟ تو جب حج ہی برباد ہو جائے گا، حضرت امام المجتہد، آپ امام المجتہدین ہیں، یا آپ مجتہد مطلق ہیں، یا آپ بہت بڑے جو بھی ہوں، آپ کو یہ اجازت کس نے دی کہ آپ اس طرح کا اعلان کر کے امت میں فتنہ ڈالیں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ جبکہ فقہا کا قول کیا ہے اس بارے میں آپ سمجھتے ہیں؟ من لم یعرف اہل زمانی کو، جاہل جو حالات زمانہ کو نہ سمجھے وہ جاہل ہے۔ کہ اگر ہمیں معلوم ہے کہ کسی حق بات ہماری کہنے سے فتنہ پڑ سکتا ہے، تو ایسی جگہ حق بات نہ کہی جائے کہ امت مسلمہ میں فتنہ پیدا ہو جائے اور امت انتشار میں مبتلا ہو جائے، ذہنی خلجان میں مبتلا ہو جائے، وساوس اس کے اندر پیدا ہونے لگ جائیں۔ آپ نے ایک درسگاہ، اتنی بڑی درسگاہ کہ آپ مدرس رہے اور آپ کو اللہ نے اتنی شہرت اور مقبولیت سے نوازا، اور وہیں آپ نے پڑھا جہاں کے بارے میں آپ یہ فتویٰ دے رہا ہو، جہاں کے امام کے خلاف آپ یہ فتویٰ دے رہا ہو، اور علماء بریلی کا پھر آپ بھرپور تائید کر رہا ہو کہ جو یعنی وہ جو کہتے تھے ہمیں فون کیا، ایک نے فون آیا میرے پاس، 2 بار آیا فون کہ وہ تو سلمان ندوی صاحب بھی اعلان کر رہے ہیں کہ نماز نہیں ہوگی۔ تو میں کیا جواب دوں؟ آپ نے علماء بریلی کی یعنی تائید کر کے ہم لوگوں کی کٹیا کھڑی کر دی آپ نے۔ تو ہم نے جائز قرار دیا تھا کہ امام حرم مسجد نبوی کے امام کے پیچھے بلا کراہت نماز ہو جائے گی، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم، جو ہماری جیسی نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف استقبال کرے، ہمارا ذبیحہ کھائے، فذلک المسلم، تو یہ ایسا مسلمان ہے الذی لہ ذمۃ اللہ فلا تغفر اللہ فی ذمتی، کہ جس کے واسطے اللہ کا عہد ہے۔ تو آپ نے اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں کہا ہے جس کے پیچھے دنیا کے 50,000 عالم نماز پڑھتے ہیں کم بیش۔ اگر 1% مانے، 50 لاکھ جاتے ہیں، 1% عالم مانے تو 50,000 عالم مفتی محدث جاتے ہیں، جامعہ ازہر مصر کے عالم وہاں جاتے ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہی ان کے اندر خامی؟ آپ نے انڈیا سے کون سے کیمرے سے دیکھ لیا،
کون سے دوربین سے دیکھ لیا کہ نماز نہیں ہوگی؟ یا آپ کے پاس فراست ایمانی سب سے زیادہ ہے؟ اتقوا فراست المومن جو حدیث ہے، اتقوا فراست المومن فانہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو یا تو پھر حقیقی مصداق اس حدیث کے آپ ہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی عالم نہیں ہے دنیا کا۔ آپ نے ہی ایمانی فراست سے دیکھ لیا کہ اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوگی بلکہ حج ہی برباد ہو جائے گا، تو پھر نکاح بھی برباد ہو جائے گا آپ کے حساب سے، ایمان بھی برباد ہوا، نکاح بھی برباد ہوا آپ کے فتوے سے۔ ایسا فتویٰ آپ دے دیں گے تو امت کا کیا عالم ہوگا؟ آپ نے کتنی بڑے امت یعنی کتنا امت کو لپڑے میں ڈال دیا۔ یہ فتویٰ دے کر ذرا سنیے، آپ حضرت کا فتویٰ سنیے۔ حاجیوں سے میں کہتا ہوں کل جو حضرت بلال آئے جناب، دیکھیے انہوں نے جو فتویٰ دیا ہے ذرا سماعت کریں آپ۔ حضرت نے جو فتویٰ دیا ہے، اس فتوے سے امت میں بڑا انتشار پیدا ہو چکا ہے۔ حاجیوں سے میں کہتا ہوں کل جو نماز پڑھائی جائے گی، عرفات کے موقع پر جو خطاب کیا جائے گا، یہ اس صہیونی ملا جس کا نام ہے محمد ابن ابراہیم السلام، اس نے اپنی بے غیرتی کی اور بے شرمی کی انتہا کر دی ہے۔ یہ کل جب خود خطاب کرے گا اور نماز پڑھائے گا تو میں حاجیوں سے کہتا ہوں، مینا کے حاجیوں سے، کہ اس پر لعنت بھیجنا، اور اس کے پیچھے نماز اگر پڑھو گے تو تمہارا حج برباد ہو جائے گا۔ اس کے پیچھے نماز مت پڑھنا۔ عبد الرحمن السدیس جو سب سے بڑا امام حرم ہے، اس کے پیچھے نماز مت پڑھنا۔ اب اس نے یہ بھی کہا کہ موبائل میں خطبہ سن لینا۔ ارے بھائی کہاں سے اجتہاد کر کے آ رہا ہے؟ یہ تجہید اور یہ طرح طرح کے تجہید و تکفیر و تفسیق تضلیل کے فتوے اپنے پاس رکھو۔ میری علماء دیوبند مظاہر اور جامعہ ازہر مصر کے علماء سے بھی اپیل ہے کہ آپ لوگ ایسا فتویٰ جاری کریں کہ لوگوں کے حاجیوں کے ذہنوں میں سے جو خلجان پیدا ہو ان کے بیان سے وہ ختم ہو جائے۔ الحمدللہ میں نے اجازت دی ہے کہ حاجی جو بھی نماز پڑھے گا بلا کراہت نماز ہوگی، اور وسوسے دل میں نہ آنا چاہیے۔ ایسی جگہ وہ امام نماز پڑھا رہا ہے، کمی سب میں ہوتی ہے، کیا ان میں کمی نہیں ہے؟ انہوں نے صحابہ کی شان میں کیا گستاخی نہیں کی؟ اللہ معاف فرمائے بس سب کو۔